والا نہیں، میرے سامنے سوال کرنے والا نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، طبیب حکیم ڈاکٹر کی کوئی ضرورت نہیں، اور کسی کے پاس جانے کی علاج کرانے کی ضرورت نہیں۔ تو انسان کی طبیعت، عادتیں اور طریقہ کار بدلنا اور بکھرنا شروع ہو جاتا ہے، اسے خبر ہی نہیں ہوتی۔ یہ انسان، یہ آزمائش، یہ اس کے لیے آزمائش ہو رہی ہے۔ جسے بخار ہوتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے، اطمینان قلب میں رہتا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر پاک نے اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر فریاد کی تھی کہ مولا مجھے بخار کی کیفیت میں مجھے سکون ملتا ہے، میرے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، مجھے اطمینان ملتا ہے، تیری بارگاہ میں جھکنے کا مجھے سرور ملتا ہے، مجھے چاشنی حاصل ہوتی ہے۔ جب بھی بخار کی کیفیت میں رہتا ہوں اور تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، مجھے راحت و سکون ملتا ہے، اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی ولی، اللہ کے مقبول، اللہ کے برگزیدہ جتنا بھی انبیاء، رسول، پیغمبر تشریف لے آئے، ان کا تعلق خدا کی بارگاہ سے جڑا رہا ہے اور اس کی بارگاہ خداوندی سے جدا نہیں رہے، دور نہیں رہے، ہر وقت ہر گھڑی یہی پیغام دیتے رہے، جس در کو ہم نے لیا ہے اسی گھر کو ہم نے لینا ہے، جس راستے پر ہم چل رہے ہیں یہی تمہارا راستہ بقا کا راستہ ہے، یہی راستہ تمہاری نجات کا راستہ ہے۔ اور دیکھا جائے جتنے بھی بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے رہنما جتنے بھی تشریف لے آئے وہ کامل مسلمان ہوئے تو ان کا نام بلند رہا، ان کی عزت بلند رہی، وہ ایمان کے ساتھ جڑے رہے تو ان کو مالک بے نیاز نے جو رتبہ و شان عطا فرمایا ہے وہ اتنا بلند ہے، اتنا بالاتر ہے کہ اس جیسا رتبہ پھر کسی کو نہیں ملا۔ مالک بے نیاز کی حمد کرتے رہے، شکرانہ ادا کرتے رہے، تسبیح تحلیل کرتے رہے، وہ استقامت کے ساتھ رہے۔ جب انہوں نے اپنے راستے کو چھوڑا، بھٹک گئے یا راستے کو چھوڑ بیٹھے، پھر مالک بے نیاز نے ترس نہیں کھایا، پھر انہیں مہلت نہیں دی، فرصت نہیں دی، اور ان کو وہی راستہ پھر نہیں عطا فرمایا۔ جو بھٹک گیا، جو ہٹ گیا، وہ راہبروں میں ہو، وہ بادشاہوں میں ہو، وہ سرداروں میں ہو، بڑے قبیلوں میں ہو، بڑے مالداروں میں ہو، جگیرداروں میں ہو، مالک بے نیاز نے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ جب بھی پرواہ کی ہے تو ایمان والے لوگوں کو پرواہ کی ہے، انہیں موقع دیا ہے اور انہیں سہولتیں عطا فرمائی ہیں، ان کی توبہ کو، ان کی عاجزی کو، انکساری کو قبول فرمایا کہ یہ جھک گئے ہیں، آ گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، مان گئے ہیں۔ مالک بے نیاز انہیں پر رحم کرتا چلا گیا، جو ڈٹ گئے اور ہٹ گئے وہی بھٹک گئے۔ مالک بے نیاز نے فرمایا یہ بڑے بڑے سردار تھے، ان کی خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھاتے تھے، قطاروں میں پھرتے تھے، اور ان کے حکم زمین والے بھی مانتے تھے اور مشارق و مغارب بھی والے بھی مانتے تھے۔ ہم نے ان کی لاشوں کو عبرت کا نشان بنا کے رکھا ہے تاکہ آنے والی قوم کو یہ معلوم ہو جائے مالک بے نیاز دولت سے راضی نہیں ہوتا، مالک بے نیاز بیلت سے راضی نہیں ہوتا، مالک بے نیاز قدکار سے راضی نہیں ہوتا، مالک بے نیاز اور جسامت اور رتبے اور شانوں سے راضی نہیں ہوتا۔ مالک بے نیاز کے اگر راضی ہوتا ہے وہ اعمال سے راضی ہوتا ہے، انسان کے کردار سے راضی ہوتا ہے، جھکنے سے راضی ہوتا ہے، عبادت کرنے سے راضی ہوتا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں انسان جھک گیا، مان گیا اور بارگاہ خداوندی کے ساتھ تعلق کو جوڑ بیٹھا، مالک بے نیاز فرماتا ہے پوری کائنات کو اسی کے در پر جھکا دیتا ہوں، اسی کے گھر پر جھکا دیتا ہوں۔ کوئی کسی کی طرف پھیل رہا ہے، کوئی کسی کی طرف پھیل رہا ہے۔ مالک بے نیاز نے فرمایا جو ہمارے گھر اور در کی طرف پھیل گیا اور جھک گیا، سارا زمانہ، ساری کائنات، سارا جہاں ہم اس کے گھر پر جھکا دیتے ہیں، اسی کے در پر جھکا دیتے ہیں، سارا زمانہ اسی کا ممتا ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے گھر کا ممتا ہو گیا، ساری کائنات اسی کی ہو گئی، جو ہمارا بن
اور جو اس انداز میں جھکتے گئے، نام پاتے گئے، رتبے ملتے گئے، عزتیں بڑھتی گئی، بلندیاں ملتی گئی، یہ سودے آسان ہے مگر کرنے میں اس میں